اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین حضرات کو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ قربانی کے دن جو ہیں قریب آ رہی ہیں، عید الاضحیٰ کے دن، جس دن تمام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو قربان کرتے ہیں جن کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، اور رب کریم کی بارگاہ کے اندر بندہ مومن کا جذبہ خلوص اور رب کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ کوئی بندہ اگر قربانی اس نیت سے کر رہا ہے کہ وہ گوشت وغیرہ کھانا چاہتا ہے، یا کسی دکھلاوے کی نیت اس کے دل کے اندر آ گئی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو اس کے ساتھ باقی 6 لوگ ہوں گے ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس علاقہ کے اندر باقی بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ قربانی کر لی تو ہمارے ذمہ سے یہ جو واجب ہے وہ ساقط ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کو بھی رب کریم نے مال عطا فرمایا ہے، صاحب نصاب ہے، تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ اپنے کسی گھر کے اہل خانہ میں سے کسی کی بھی بیوی، بیٹا یا کسی کی بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے قربانیاں 2 کرنی ہوگی، ایک اپنی واجب اور دوسری جو اپنے وہ گھر کے کسی فرد کے لیے کر رہا ہے اس کا حصہ شامل کرنا ہوگا۔ اور جانور جو ہے وہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اندر کوئی عیب وغیرہ نہ ہو، ہر عیب سے مبرہ اور وہ پاک ہو، کیونکہ رب کریم کے بارگاہ کے اندر ہم قربانی پیش کر رہے ہیں تو ایسی ہونی چاہیے جو اچھی ہو، اور ہم اس قربانی کے جانور کو اپنے حلال طیب مال جو ہے اس مال میں سے خریدیں، تاکہ رب کی بارگاہ کے اندر وہ قربانی ہماری قبول ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی جب انسان کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ خود ذبح کر سکتا ہے تو خود ذبح کرے، نہیں تو وہ پاس ضرور کھڑا ہو اور رب کے حضور دعا کرے، رب کے حضور دعا کرے کہ یا اللہ تو میری اس قربانی کو قبول فرما، کیونکہ انسان کی نیت اور خلوص ہی رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتا ہے۔ فرمان ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ تمہارا یہ گوشت مجھ پر نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا جو تقوی ہے وہ میرے تک پہنچتا ہے۔ قربانی کا گوشت کوشش یہ کریں کہ جن بندوں نے قربانی نہیں کی وہ قربانی نہیں کر سکتے، صاحب نصاب نہیں ہے، گوشت قربانی کا ان کے گھروں میں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں انہی کے گھروں میں ہم کو گوشت جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قربانی کا گوشت ان لوگوں کے گھروں میں دیں جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی اس قربانی کرنے کے عمل کو قبول فرمائے، اور ہر جو بندہ صاحب نصاب ہے رب کریم اس کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔